خیر وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ پہلے مجھے ارم آپ سے بات ہو رہی تھی، جو 3 پیج کا آپ نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ انسان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات، تو کیا آپ کو کیا سمجھ آیا ہے؟ سر جی مجھے یہ سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اپنی نیابت کے لیے، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام صلاحیتیں دے دی، قوت سماعت، قوت بصارت، قوت گویائی، اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی تربیت کے لیے اس کو جنت میں رکھا، اور پھر جب اس کو نیابت کے لیے دنیا میں بھیجا تو اس کی تربیت کے انتظام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور کتابیں بھی بھیجی، اور پھر اس کے اندر اس کی فطرت میں فالہما فجورا و تقواہا وہ بھی رکھ دیا۔ پھر اب اس کو آگے اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا کہ وہ عارضی اختیار دے دیا مختصر، کہ وہ چاہے تو نیکی کی راہ پہ چلے اور اللہ کا بندوں میں شامل ہو جائے، اور چاہے تو شیطان کی پیروی کرے جو کہ اس کا ابدی دشمن ہے، اور وہ اسے جہنم میں لے جا کے ہی چھوڑے گا۔ سر مجھے یہ سمجھ آئی۔ بہت عمدہ۔ اب ذرا غور سے سنیں اور سمجھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں اللہ تعالیٰ کے انسان پر جو انعامات ہیں اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ 3 پیج کا ہینڈ آؤٹ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا آپ جلدی سے بتائیں۔ اب بڑے غور سے سنیں، بڑے غور سے سنیں اور سمجھیں بات کو۔ یہی آیات کو ٹھیک سمجھنے نہ سمجھنے کا نتیجہ ہماری جہالت ہے۔ سنیں بڑے غور سے۔ ایک جملے میں کوزے میں دریا بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ اب پوری مخلوق دیکھ رہے ہیں، بے شمار چیزیں ہیں جو اللہ نے پیدا فرمائی ہیں، زمین، آسمان، چاند، شجر، حجر، دن رات، کہکشائیں، ساری اللہ کی مخلوق ہے۔ لیکن انسان کو اللہ نے وہ صلاحیتیں دی ہیں، چاہے وہ جسمانی ہوں، چاہے وہ ذہنی ہوں، چاہے وہ روحانی ہوں، وہ ایسی ساخت پہ پیدا کیا کہ انسان نمونہ ہے۔ اس کی ساری تخلیقات میں سے انسان کی تخلیق جو ہے وہ اس لیے کہ اس کو اللہ نے کیا بنایا؟ ارم جیسے آپ نے بتایا کہ اللہ نے اس کو اپنا نائب بنایا، اس نیابت کے لیے ساری صلاحیتیں، یہی انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پوری ہر چیز کو اس کی خدمت میں، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ انسان کی خدمت پہ لگا ہوا ہے، چاند ہو، سورج ہو، زمین ہو، آسمان ہو، سارے انسان کی پروٹیکشن، انسان کی حفاظت کے لیے لگا دیے گئے۔ کوئی سوال یہاں سمجھ نہ آیا ہو جلدی بتائیں۔ سر جی یہ جو لفظ آیا ہے نا ثم رددناہ اسفل سافلین، میں جو سوال کر رہا ہوں میڈم، آگے میں نے ابھی پڑھا نہیں، میں پڑھوں گا تو سارا کھولوں گا۔ اچھا جی، اتنی بات سمجھ آ گئی ہے؟ کیا اس میں جسمانی ساخت بھی شامل ہے احسن تقویم میں؟ ہر ساخت شامل ہے، جسمانی، روحانی، ذہنی، ساری صلاحیتیں اس میں شامل ہیں۔ ناک ایسی جگہ رکھا، کان، آنکھ، منہ، چہرہ وغیرہ سب چیزیں بالکل۔ ثم سواہ، اللہ کہتے ہیں میں نے اس انسان کی خود اس کو ساخت، بہترین ساخت پہ پیدا کیا۔ شاباش، کوئی سوال؟ اب آگے چلتے ہیں۔ آگے ابھی زرتاج بہن نے کہا ثم رددناہ اسفل، پھر اسی کو انسان کو نیچوں سے نیچا کر دیا۔ صلاحیتیں ساری دیں، لیکن انسان نیچوں سے نیچا کس وقت کیوں ہوا بلا؟ جلدی بتائیں۔ جب اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتا،
غلط हाँ, तरीके से जिसने इस्तेमाल करता है। नीचों से नीचा, अब देख लें ट्रंप नीचों से नीचा है कि उसने सारे मुसलमानों के कत्ल करवाए, मुसलमान दुनिया भर में, और सबसे नीचों से नीचा अपनी हरकत की वजह से हुआ। नेतन्याहू को देखें, बिल्कुल नीचों से नीचा, यानी ऐसा शैतान के शैतान भी पनाह मांगे उससे। देखें, कुरान को कभी समझ के जिसने पढ़ा है ना, वो इंसान बन के रहा। अब ये बात, कोई सवाल हो आपका, सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, अच्छा ये इंसान ने किया क्यों, मुझे ये बताएं, वो नीचों से नीचा क्यों हुआ, जल्दी बताएं, दलील सर जी होनी उसने चाहिए अपनी आपको। फितरत को मस्क कर दिया, उसने उस हुक्म को माना ही नहीं जो अल्लाह ने मैडम उसको। मैडम मैडम ये जवाब नहीं है, जवाब ये है कि क्योंकि अल्लाह ने दुनिया इम्तहान है, उसको आजादी दी है, इसलिए उसने बदअमलियां की हैं, इसलिए नीचों से नीचा हुआ है। अब बात समझ आई है कि नहीं उमर अब्दुल्ला? जी सर जी। अच्छा, कौन बचा है जो असफल साफलीन ना हुआ हो, इंसानों में से कौन बचा है? इल्ला लज़ीना आमनु व सालिहात। क्या बात है, क्या बात है। रब्बुल आलमीन कहते हैं अगर तुम नीचों से नीचा नहीं होना चाहते और इंसान की वो अजमत जिस पे मैंने पैदा किया उस पे बरकरार रहना चाहते हो, तो दो काम करो। एक, ईमान, पक्का सच्चा ईमान। अल्लाह अकबर, ये ईमान, हमारा ईमान खुद हम नगेट कर रहे हैं। कैसे नगेट कर रहे हैं, क्या कैसे, उसकी क्या खिलाफ वर्जी कर रहे हैं हम अपने ईमान की, जल्दी बताएं। सोचने में आप इतना वक्त लगाते हैं, अल्लाह की दी हुई सलाहियतों को उसके उसके हुक्म के मुताबिक इस्तेमाल नहीं कर रहे। नहीं करते। इसलिए अल्लाह कहते हैं कि आप अगर बचना चाहते हैं ना उस असफल साफिलीन होने से, तो पहले तो ईमान लाएं। कैसा ईमान? अब यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नमूना बना के, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ईमान ऐसा जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, ईमान ऐसा जैसे सहाबा और साहबियात का था। उनको जब अल्लाह तक के रसूल ने बताया ना कि जन्नत इतनी हसीन और जमील है, उन्होंने अपनी जान और माल पेश कर दिया। ये है इंतहा। और ईमान के बाद अमल साले, जो ईमान का ऐन तकाजा है। अच्छा, अमल साले करने के लिए मेरे अंदर कौन सी खूबी होनी चाहिए जो कुरान ने अक्सर जगह पर जिक्र किया है? इंसान नेकियां कब करेगा, जल्दी बताएं। अताते अल्लाह और अताते रसूल करने के बाद नेकियां करता जाएगा। क्या बात की है आपने, आपने बिल्कुल वो बात की है जो दूर से जुड़ती है। जब तकवा होगा उसके अंदर। हाँ, तकवा, जरताज आप साहब आपने बहुत ठीक कहा। तकवा कि मैं इस दिल में मेरे खौफ कि मैं नेकी करूं और बुराई से बचूं, नेकी में सबकत करूं, ये है तकवा। ये तकवा होगा तो इताअत रसूल। बड़े गौर से सुने, आप दर्स देती हैं, ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तकवा, कुरान भी हुदल लिल मुत्तकीन है। अच्छा, ये तकवा कुरान क्यों कह रहा है? क्या अल्लाह ताला ने तकवा का क्या बंदोबस्त किया इंसान के लिए? रसूल भेजे और किताबें भेजी हैं। वो तो रिमाइंडर है मैडम। अल्लाह ताला ने इंसान को ये जो उसके अंदर तकवा रखा है वो है फलहमहा फुजूरहा व तकवाहा। क्यों नहीं कुरान को समझते, क्यों नहीं कुरान को पढ़ते इस तरह जिस तरह याद रखना चाहिए? ये है वो हर काफिर के अंदर भी पैदा करते वक्त, फलहमहा फुजूरहा व तकवाहा, उसको इल्हाम कर दिया है नेकी भी और भलाई और तकवा भी। क्यों नहीं आप समझते कि हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उस्मान गनी हो या अम्मा खदीजा हो, सबसे पहले ईमान लाने की वजह क्या थी, जल्दी बताएं। तो इसलिए कि उनकी फितरत इस्लीमा थी, मस नहीं हुई थी। हाँ, क्या बात है। और हम आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे कि उन्होंने अपनी इस फितरत पे कायम थे, उसको मसख नहीं होने दिया। लिहाजा
آپ دیکھیں کہ حضور جب پہلی وحی آئی ہے تو پریشان ہو کے گھر آتے ہیں، کون ان کو سہارا دیتا ہے؟ کون سہارا دیتا ہے؟ حضرت خدیجہ حضرت رضی اللہ خدیجہ تعالیٰ رضی اللہ عنہ. حضرت خدیجہ کہ کہتی ہیں اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ میں تو وہ خوبیاں ہیں کہ جو اللہ نے جن خوبیوں کا خود اقرار کیا کہ میرے بندے اس طرح ہونے چاہیے۔ آپ کو تو لوگ صادق اور امین کہتے ہیں۔ کبھی ان چیزوں کو سمجھیں، سیرت کو قرآن سے جوڑیں، قرآن کے دلائل کو سمجھیں، پھر آپ کو مزہ آ جائے گا۔ تو ایمان اور ایمان ایسا کہ عمل صالح ہی کرے، دو کام جس نے کیے اللہ کہتے ہیں فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ۔ اچھا، یہ ایسا اجر جو کبھی ختم نہیں ہوگا، یہ اس کی الٹ کیا ہے اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب اجر ممنون وہ ختم ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، جلدی بتائیں۔ سر دنیا کی نعمتیں عارضی ہیں، اور جیسے ہی موت آتی ہے تو وہ ساری ونڈرفل ونڈرفل، آپ نے بہت ٹھیک کہا۔ یہاں اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا جو ہے، یہاں اجر آپ کا جوں ہی موت آئی ختم، دنیا کی نعمتیں آپ سے کٹ گئی۔ قیامت کے دن نہ موت آئے گی نہ وہ اجر ختم ہوگا جو لا زوال اور بے مثال اجر ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ام عبداللہ؟ جی سر جی، الحمدللہ۔ جزاک اللہ سر جی۔ آگے سنیں، اسی پیج 1 پر دوسری آیت ہے، انسان کو ہر نعمت عطا کی، وَآتَاكُمْ، اس نے تمہیں عطا فرمایا، من کل ما سألتموہ، جو چیز جس کا تم نے سوال کیا، جو مانگی اس نے دیا، مال، اولاد، صلاحیتیں، ہر چیز اس نے دی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا گننا شروع کرو، لا تحصوها، تم اس کو گن ہی نہیں سکتے۔ کبھی میں نے اور آپ نے اس بات کا احساس کیا ہے؟ یہ جسم، یہ جان، یہ طاقت، یہ قدرت، یہ عمر، یہ شکل، گنتے جائیے، آپ گن نہیں سکیں گے۔ یہ تو انٹرنل ہے نا، میرا جسم ہے، باہر دیکھیں، ہوائیں، فضائیں، پانی، ہر چیز بہتات، تو کیا میں گن سکتا ہوں؟ آپ گن سکتے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ نہیں، سبحان اللہ، ہم تو اللہ روتے رہتے ہیں، جو ہمیں نہیں ملا ہوتا ہم تو اس پہ روتے رہتے ہیں۔ ہاں، اور وہ اس کی حکمت ہوتی ہے، جو اس نے نہیں دیا نا جو چیز، تو وہ بالکل ہمارے حق میں یہی بہتر تھا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ پتہ ہے سب سے زیادہ جنت میں کون لوگ ہوں گے؟ جلدی بتائیں۔ جو صبر میرا کرنے باپ، والے۔ جی، جو شکر گزاری کریں گے ہر ہاں، نعمت کے اوپر جو اس کو عطا اور کی گئی۔ اس لیے کہ امیر تو پھنسیں گے، کیوں کہ انہوں نے شکر کا حق ادا نہیں کیا، اللہ نے اتنی نعمتیں دی۔ غربا جو اللہ کا شکر کرنے والے تھے، وہ فوراً جنت میں اللہ بھیج دے گا، کیوں؟ انہوں نے نعمتیں ہی کم تھیں، حساب بھی آسان، سب چیزیں۔ اور آج ہم دنیا میں تڑپ رہے ہیں کہ یہ مال بھی ملے، مولاد بھی ملے، کوٹھیاں بھی ملے، اقتدار بھی ملے، جرنل بھی بن جائیں، کرنل بھی بن جائیں، لیکن آپ دیکھ لیں کتنی آخرت مشکل ہوگی ان لوگوں کے لیے اگر انہوں نے قرآن و سنت کے مطابق عمل نہ کیا۔ ہائے ہائے، قرآن قربان جائیے اللہ کے۔ اچھا، آگے ایک بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، آج میں ابراہیم کی 14 پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لظلوم کفار، کہ انسان ظلم، مبالغہ کا سے بڑا ہی ظالم اور بڑا ناشکرہ ہے۔ یہ کیوں کہا اللہ نے؟ کوئی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، پوری امت مسلمہ کو دیکھ لیں، پاکستان میں ججز کو دیکھ لیں، اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیں، ظلومن وہ ہے جو ظلم کرتا ہے، عدل اور انصاف کے خلاف فیصلے کرنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ ناشکرہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں بے شمار، اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم چیمہ صاحب، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آپ کو؟
سو تو نہیں گئے آپ؟ انصر صاحب بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، سر مائک بند ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تو سن تو رہے ہیں، وہ لیکن بھائی وہ کھول مائک کے بند. رکھو، کھول کے رکھو. کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ 6 مہینے لگتے ہیں مائک کھولنے کے، سوئچ آن کرنا ہوتا ہے. اچھا، اب سنیں، تیسری آیت میں اللہ کہتے ہیں جو بڑی زبردست صلاحیت ہے. وَجَعَلَ لَكُمْ، اللہ نے بنایا تمہارے لیے کیا؟ السَّمْعَ سماعت، والابصار بصارت آنکھیں، والافئدہ اور دل جو سمجھنے سوچنے فکر کرنے کی بات ہے. قلیلا ما تشکرون. اچھا، قلیلا ما تشکرون کے تو بات پہ آتے ہیں. یہ کیوں سماعت کیوں سب سے بڑی اللہ نے خاص اس کو ذکر کیا کہ میری بہت بڑا احسان ہے کہ میں نے تمہیں قوت سماعت اور بصارت دی؟ کیوں؟ سر جی یہ علم کے ذرائع ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے. میں جب سنتا ہوں نا قرآن، جب میں قرآن کو دیکھتا ہوں، دیکھ کر پڑھتا ہوں، یہ ہے وہ اللہ نے تو سما دی اس واسطے. میں نے قرآن بند کر کے غلاف میں بند کر کے اوپر رکھ دیا اپنے، کبھی کھول کے نہیں دیکھا نہ سنا. میں گانے سنتا ہوں، میں لغویات دیکھتا ہوں اس پہ، نعوذ باللہ، سوشل میڈیا پہ. تو کتنا بڑا مس یوز ہے اللہ کی ان صلاحیتوں کا. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں تباہی اور بربادی. دیکھیں کہ مسلمان نوجوان ہوں، بچے ہوں، موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، اور گندگی کے ڈھیروں کو صبح شام دیکھتے ہیں، صبح شام سنتے ہیں گانے، اور اللہ کے کلام جو جس میں زندگی ہے، جو صراط مستقیم جس کے اندر موجود ہے، اس کو نہیں دیکھتے. تو اللہ تعالیٰ اپنے عدل و انصاف کے مطابق جب ان کو سزا دے گا تو بالکل عین حق ہوگا. کوئی سوال اس پہ؟ آیت سجدہ کی 9 یہ آپ کو سر جی جو سوال تو نہیں ہے، مگر اس آیت کو پڑھ کے مجھے اللہ کا بہت شکر گزاری میں کرتی ہوں کہ جب ہم یہ قرآن پڑھتے ہیں، اور اسی کے لیے میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے دل کو یہ عطا کیے رکھ تاکہ ہم تیرے ذکر سے جڑے رہیں. الحمدللہ، الحمدللہ، یہی ہر مومن کو دعا کرنی چاہیے. اور سر جی دیکھیں یہ نا، بھی ہے کہ ابھی بھی اللہ نے سماعت، ابصار یعنی بصارت، ہر چیز کے اندر اتنی طاقت رکھی ہوئی ہے کہ ہم اس کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں. ورنہ اکثریت کہ جو ہے وہ انہی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ان کو اس پر زوال آ جاتا ہے، جو غلط چیزیں سنتے ہیں. کانوں کی بھی تکلیف اور آنکھوں کی بھی نظر جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. آپ بڑی لمبی بات کر رہے ہیں. آنکھیں اور کان اور دل، اس کا سب سے پہلا کام ہے کہ میں اور آپ اپنے مالک، خالق، رازق، حاکم کو پہچانیں. وہ قرآن پڑھ کے، قرآن سن کے ہوگا، یا آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے کس طرح اللہ کا دیے حکم کے مطابق 100% کام کر رہے ہیں. تو جب میں نے قرآن سے، آیات کائنات سے، آیات انفس سے اپنے رب کی معرفت حاصل کی نا، اس کے لیے یہی تو سورسز ہیں، سمع، بصارت اور دل. پھر اگلا مسئلہ پیدا چلے گا. کیوں؟ جب مجھے اس رب کی عظمتیں پتہ چل جائیں گی تو پھر اس نے جو ہدایت کا بندوبست کیا، جو اس نے انبیاء بھیجے، جو اس نے کتابیں بھیجیں، میرا سر جھکتا ہی چلا جاتا ہے اس کے احسانوں کے نتیجے میں. لیکن اگر میں نے ان صلاحیتوں سے ٹی وی، ریڈیو اور ان کو دیکھا، ان کو سنا، لیپ ٹاپ کو، تو آج سب سے بڑے فتنے یہی ہیں. اور باب الفتن کی حدیث بتاتی ہیں کہ دنیا گمراہی کی انتہا کر دے گی، اور جب دجال کا ظہور ہوگا تو لوگ دوڑیں گے، اور اس میں اکثریت عورتوں کی ہوگی. کیوں؟ آپ دیکھ رہے ہیں یہ خواتین جو آج کر رہی ہیں، جو ہو رہا ہے، وہ حیوان بھی نہیں کر سکتے. کوئی سوال آپ کا سجدہ کی 9 میں؟ یہ آیت قرآن میں 3 دفعہ آئی ہے. اچھا، پھر ایک اور چیز بیان ہوئی ہے سورہ رحمان میں. سارے احسانات اللہ کے بیان ہوئے، لیکن خاص کر یہ آیت جو 2 اور 3 ہے، خلق الانسان. اس میں اللہ کا کیا احسان ہے بھلا؟ خلق الانسان،
جلدی بتائیں. افشاں صاحب آپ جلدی بتائیں اس میں کیا خاص بات ہے کہ اللہ نے ذکر کیا کہ خلق الانسان. جی سر. سر جی اللہ تعالیٰ کا احسان ہی ہے نا کہ اس نے مجھے ایک انسان بنایا, مجھے عقل اور شعور عطا فرمایا. بیٹا صرف شعور یہ نہیں, اللہ سر. نے تمہیں دنیا میں اشرف المخلوقات بنایا. جی ساری دنیا کی چیزیں اس لیے پیدا کی کہ مجھے اس سے فائدہ پہنچے انسان کو, تاکہ انسان اس رب کو پہچان کے اس کی عبادت کرے, اسی کا توحید پر قائم رہے. جی سر. خلق الانسان کے دو لفظوں میں زمین و آسمان کے کوزے میں دریا بند کر دیا گیا ہے. جی سر. جی. اور پھر فرمایا خاص بات کیا ہے, علمہ البیان, اس کو میں نے قوت گویائی عطا فرمائی. یہ بنا اللہ کا کیسے احسان ہو گیا قوت گویائی؟ زرتاج صاحبہ جلدی بتائیں. سر جی بولنے کی صلاحیتیں دے دیں اور علم دے دیا اور سکھا دیا, جس طرح اب آپ بول رہے ہیں, ہمیں بتا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, تو یہ سب اسی کی نعمت ہے نا. یہی بیان ہے کہ زبان کو قرآن سیکھنے اور قرآن کو بیان کرنا, اسی لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا کہ قوت برائی کا امتحان ہی یہی ہے کہ وہ آپ میں اسی طرح استعمال کرتے ہیں جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے, یا اس قوت گویائی کو گانے گا رہے ہیں اور فلمیں بنا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ گندگیاں کر رہے ہیں. لہٰذا دیکھیں نا, ایک انسان مجھے جب شدید کام ہوتا ہے نا, میں آپ اپنے دوستوں سے, آپ لوگوں سے جب بیان کرتا ہوں تو اس قوت گویائی کا مجھے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں دل کا غبار نکال لیتا ہوں, اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں. تو ایک ایک نعمت کی اس پہ غور کریں کہ اس کی اپلیکیشن کتنی زیادہ ہے. تو یہ اللہ الرحمن کی یہ دو خلق الانسان, کہ صرف انسان کو پیدا نہیں کیا, اس کو پیدا کر کے اشرف المخلوقات بنایا. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, زمین و آسمان کی ہر چیز کو اس کی خدمت پہ لگا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر علمہ البیان. اگر قیامت کے دن میں نے اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فریضے کے بعد جب آپ دنیا میں سے چلے گئے, تو اب وہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم اس قوت گویائی کو استعمال کر کے اس قرآن کو لوگوں کے سامنے بیان کریں, بیان کرنے کا حق ادا کریں. قرآن نے ہدایات دے دی ہیں, کیا بتایا ہے کہ تم قرآن کو اس طرح بیان کرو جس میں حکمت اور دعوت کی عظمت موجود ہو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. ذرا نوٹ فرمائیں. اچھا, آگے اسی پیج میں آخری آیت سورہ جاسیہ کی 13, وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے مسخر, تمہاری خدمت پر لگا دیا. جمیعا منہ, ہر ایک چیز, ساری کی ساری چیزیں انسان کی خدمت کے لیے. زمین کو دیکھ لیں, سورج کو دیکھ لیں, دن اور رات, چاند اور سورج کو دیکھ لیں, کیا نہیں, ذرا غور تو کریں اللہ نے کتنی ہمیں صلاحیتیں دی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ ساری میں نے آپ کے سامنے ساری آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قرآنی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر فرمایا ہے. اب آگے دیکھیں, پیج نمبر 2 پہ دیکھیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے بنی آدم کو بڑی بزرگی اور عنایت فرمائی. ذرا نوٹ کریں, کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, کتنا بڑا احسان ہے. یہ کشتیاں, یہ جہاز جو سمندروں میں چلتے ہیں, یہ گاڑیاں, یہ ساری انسان کو وہ صلاحیتیں دیں کہ اس نے بنائی, اور انسان کو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کے لیے, ویسے سفر کرنے کے لیے, منتقل ہونے کے لیے. کیا زبردست بات فرمائی ہے. وَرَزَقْنَاهُم مِّن طَيِّبَاتٍ, اور جتنا رزق انسان نے, پھلوں کا, دودھ کا, پانی کا, صاف نتھرا ہوا پانی جو زمین میں سے نکلتا ہے, اور
واٹر سائیکل کو دیکھیں، بخارات اٹھتے ہیں، بخارات میں صرف خالص پانی وہ برستا ہے، نیچے زمین میں جاتا ہے، زمین میں کنویں، رہٹ اور پتہ نہیں ٹیوب ویل کیا کیا ہم لگا کے اس کے کتنے فائدے اٹھاتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ فرماتے ہیں صرف پاکیزوں چیزوں میں رزق ہی نہیں دیا بلکہ اپنی بہت سی مخلوق پر اس کو نمایاں فوقیت دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فوقیت کیا دی؟ کہ ہر چیز کو مسخر کر دیا، ہوائیں، پانی، زمین، آسمان، چاند، سورج سب ہماری خدمت پہ اللہ نے لگا دیے۔ اور دنیا کو کیا بنا دیا؟ جلدی بتائیں۔ دنیا بھی زندگی آزمائش، آزمائش لکھ لیں، ہم اس کو آزمائش امتحان نہیں سمجھ رہے، اور اس دن پتہ چلے گا جب آنکھیں بند ہوگی کہ قبر میں بھی عذاب، محشر میں بھی عذاب، اور جنت فیصلہ جب ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے گا، فیصلہ ہوگا تو جہنم، ابدی جہنم اتنی اذیت ناک کہ ایک جلد کے بعد دوسری جلد پہنا دی جائے گی۔ کیوں نہیں سوچتے ہم؟ کوئی سوال آپ کا آیت بنی اسرائیل کی 70 کے اوپر؟ شاباش۔ اب بقرہ کی 30 میں اللہ کہتے ہیں وَقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ۔ اچھا یہ ملائکہ ذرا اس مخلوق کو دیکھیں نا، رب کے سارے حکم بجا لیتے ہیں، سب سے ذرا قریب مخلوق میں ملائکہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا، کیا فرمایا؟ اتنی عظیم مخلوق، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اپنا نائب بنا رہا ہوں۔ اب فرشتوں نے تو دیکھا تھا جنوں کو، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا رب العالمین، کیا ایسی مخلوق آپ بنا رہے ہیں، اس کو اختیارات بھی دے رہے ہیں، وہ جنوں کی طرح زمین میں فساد برپا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو وہ صلاحیتیں بخشیں جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام اللہ کے نائب بن گئے، اور فرشتوں کو پر اس کا اظہار فرمایا تو فرشتوں نے فوراً کوئی انکار نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ نے اس کو عظمت انسان کو بخشی، اس مٹی سے پیدا کیے ہوئے انسان کو وہ کچھ دیا جو مخلوق میں کسی کو نہیں دیا۔ اور پھر اس کے اللہ کہتے ہیں میں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس کو اپنا نائب بناؤں گا۔ اگر میری دی ہوئی صلاحیتیں جو نیابت کے لیے میں نے ایک ایک چیز اس کو دی ہے، اگر اس نے اس نیابت کو حق ادا کیا، ایسی جنتوں میں بھیجوں گا، باغات کے نیچے سے نہریں، کوٹھیاں، کاریں، بلڈنگیں، ساتھ ہی ازواج، جوڑے، پتہ نہیں کیا کیا قرآن نے بیان کیا ہے، ناقابل تصور اللہ تعالیٰ کی عنایات ہوں گی۔ اور اس لیے فرمایا کہ میں نے اس کو خلیفہ بنایا ہے، اور اگر ناکام ہو گیا، میرا نیابت کا حق ادا نہیں کرے گا، تو دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی۔ دنیا کی ذلت آپ آنکھوں سے دیکھ لیں، کافروں کو بھی دیکھ لیں اور نام و نہاد مسلمانوں کو بھی دیکھ لیں۔ کتنا بڑا ہمارے گرد ان آیات کی تشریح سامنے موجود ہے۔ کوئی سوال سورہ بقرہ کی آیت 30 پر؟ اچھا، اب سورہ شمس کی آیت جو بالکل ظاہر اور باہر ہے کہ اللہ کہتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، انسانی نفس جس کو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ٹھاک کیا، پورا جسم، اس کے ٹانگیں، ہاتھ، پاؤں، کان، ناک، ہر چیز سواہا میں آتی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کا ایک اور احسان یہ ہوا کہ اس نے ہر انسان کو الہام کر دیا، فطرت میں رکھ دیا، کیا؟ نیکی کی بھی پہچان اور بدی کی پہچان بھی۔ اور
آگے فرمایا قد افلح من زکاہا، جس نے اس کو پاکیزہ بنا لیا وہی کامیاب ہوا دنیا اور آخرت دونوں میں۔ یہاں پاکیزی کا مقصد کیا ہے؟ زکاہا کا مطلب کیا ہے؟ جس نے تقوی اختیار کیا، جس نے قرآن و تزکیہ سنت کی نفس کر روشنی لیا۔ میں آپ قرآن و کیوں نہیں سنت کی کہتی تزکیہ نفس کیا؟ جو 4 لیکچر آپ نے سنے ہیں۔ جی سر جی، میں یہی کہہ رہی ہوں کہ جس نے تزکیہ نفس کر لیا۔ ہاں لیکن یہ الٹی سیدھی باتیں کیوں لوگ کر رہے ہیں؟ زکاہا کا لفظ ہے تزکیہ حاصل کر لیا، تزکیہ نفس کا تزکیہ، کیونکہ پیچھے بات نفس کی چل رہی ہے۔ قرآن کو صحیح سمجھیں تاکہ مجھے اور آپ کو مزہ آ جائے۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، جس نے اس کو دبا دیا نفس کو، اس نے بڑا خسارے میں مبتلا ہوا۔ اچھا یہ دسہا کا مطلب کہ اس نے دبا دیا، صحیح مفہوم کیا ہے؟ صف جی، اس نے اپنے نفس کو جو نفس لوامہ ہے اس کو دبا کے لفظ امارہ بنا دیا۔ نہیں میڈم، یہ بات آپ کی بڑی دور جا کے ٹھیک ہوتی ہے۔ اس کو دسہا کا مطلب یہ ہے، نفس نے اسے کہا کہ یہ تم برائی کر رہے ہو، کیوں کہ وہ پہچانتا تھا، اس نے اسے دبا دیا نفس کو، چپ رہے، رشوت لوں گا، بچوں کو اعلیٰ اسکولوں میں داخل کروں گا، گاڑیاں لوں گا، کوٹھیاں لوں گا، کاریں لوں گا، اور آج نتیجہ ملک ہاتھ سے جا رہا ہے۔ یہ ہے کہ اس نے دبا دیا اپنے نفس کو، کیونکہ نفس اللہ نے بنائی ایسا ہے کہ وہ اس کو کہہ رہا تھا یہ تم غلط کر رہے ہو۔ اس نے اس کو دبا کے رشوت بھی لی اور کوٹھی بھی بنا لی، دنیا کے مہنگی ترین علاقے آسٹریلیا میں بھی کوٹھیاں بنا لی، لیکن ملک جو ہے وہ آج آپ کے سامنے ہے۔ اب زرتاج صاحبہ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جلدی بتایا کریں، وقت ضائع نہ کیا کریں، 1 گھنٹہ میرے پاس ہوتا ہے۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں، سورہ دہر میں اللہ کہتے ہیں اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، میں نے تو اس کو صحیح راستے کی طرف ہدایت کر دی، اما شاکرن، اب چاہے تو شکر کرنے والا بنے۔ شکر کب کرنے والا بنے گا؟ اس راستے پہ چلے جو ہدایت کا راستہ ہے۔ یہ ہدایت کا راستے سے مراد کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں۔ سر وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچایا اور اپنی کتابیں بھیجی انبیاء کے ساتھ، تو انبیاء کا راستہ۔ ارم آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن پہلے آپ کو کہنا چاہیے اس کو اسی فطرت پہ پیدا کیا، اسی فطرت کے ریمائنڈر کے فلہمہا فجورہا و تقواہا، اسی کے ریمائنڈر کے لیے انبیاء، جیسے آپ نے فرمایا کہ انبیاء اور کتابیں نازل فرمائی، یعنی پہلے فطرت میں رکھ دیا۔ اور اس کے بعد اگر اس کے ساتھ میں ذکر کروں نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عہد الست بھی یاد کرایا کہ میں نے تو تمہاری روحوں سے پہلے روز کہ الست بربکم، اور یہ انہوں نے اس لیے رب کہا، مانا اس بات کو روحوں نے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے تو روح ونفخت فیہ من روحی، یہ روح اللہ کی طرف سے آئی تھی، اللہ کو پہچانتی تھی، فوراً اس نے وہ کیا۔ پھر ہماری فطرت میں اللہ نے نیکی اور بدی الہام کر دی، اس کا بھی تقاضا تھا، اور ساری روحوں نے کہا تو ہمارا رب ہے۔ اور پھر دنیا میں اس کی یاد دہانی کے لیے اللہ نے کتابیں نازل فرمائیں، انبیاء بھیجے۔ ہم خوش قسمت ترین انسان کی وہ آخری نسل ہیں جس میں اللہ نے نبی کریم جیسا نبی جو سارے انبیاء کا سردار، اور قرآن کریم جیسی کتاب جو کامل اور اکمل ہر لحاظ سے، اور پھر اس کی حفاظت بھی اپنے ذمہ لی۔ کوئی سوال آپ کا؟ اب اللہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کرنے کے بعد انسان کو آزادی دے دی، چاہے تو اما شاکرن کہ شکر کرنے والا بنے۔ شکر کیا مطلب؟ کہ انہی احکامات پر عمل کر کے اپنی دنیا میں بھی عزت پائے اور آخرت میں جنت میں جائے۔ اما کفورا، اور اگر اس قرآن کی مخالفت کرے گا، اس کی تکذیب کرے گا، اس کا انکار کرے گا، دنیا میں بھی ذلیل۔ آپ دیکھ لیں کافروں کے ہاں کوئی، میں آپ کو بتاؤں تو میں نے مغرب کو اور یورپ اور امریکہ کو بڑا قریب سے دیکھا ہے، اور میں نے دیکھا
کہ ان کے ہاں زندگی کی اصل جو ہے معاشرتی زندگی، خاندانی زندگی، عائلی زندگی، اس کا تصور ختم ہو گیا اور برائی اور بے حیائی کا ایک طوفان ہے جو آج اس نام و نہاد مسلمان ملکوں میں، آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں تو ہمیں بننا تو تھا شکر گزار، شاکر، لیکن ہم بن گئے کفور، سخت اللہ کے ناشکرے۔ قرآن نے کیا بات فرمائی ہے دیکھیں، سورہ بلد کی آیت ہے، کل 3 الفاظ ہیں، وا ہدینا ہو اور النجدین۔ اللہ فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کیا ہم نے دونوں راستے واضح طور پر نہیں دکھا دیے؟ دیکھیں، میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس ذلت کو دیکھ رہے ہیں جو امت مسلمہ پر مسلط ہے کیونکہ اس نے قرآن کو چھوڑا ہے، اور ہمارے سامنے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدنی دور بھی ہے، صحابہ اور صحابیات کی زندگیاں بھی ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ دیکھیں قرآن کی بلاغت کو، دیکھیں ایک ایک آیت، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ کوزے میں دریا بند کر دیا ہے۔ ذرا آیت کا ٹکڑا دیکھیں، سورہ بلد کی 10 کا 3 الفاظ ہیں، لیکن مفہوم کتنا وسیع ہے۔ شاباش، کوئی سوال جلدی کریں۔ سر جی یہ نجدین کو ذرا کھول دیں، یہ کون سا راستہ ہے نجدین؟ بڑے غور سے سنیں، ایک شیطان کا راستہ ہے اور ایک رحمان کا راستہ ہے، یہ ہے نجدین۔ رحمان کا راستہ کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن اور سنت، عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھ لیں، اصول قرآن کے دیکھ لیں، یہ ہے وہ صراط مستقیم، یہ ہے ایک نجد۔ دوسرا ہے وہ جو ٹیڑھے راستے ہیں، شیطان کے فالو کر رہے ہیں، طاغوت کو، جیسے دنیا کی مسلمان اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے چل رہی ہیں، طاغوت کے پیچھے۔ نتائج آپ کے سامنے ہے نا، ہے نہیں ہے؟ جی سر ہے۔ تو آپ سمجھ آ گیا آپ کو؟ جی سر، میں اس لیے پوچھ رہی تھی کیونکہ پیچھے پورے قرآن میں یہ ایسا لفظ نہیں آیا نا، یا سبیل آتا ہے یا صراط مستقیم۔ آپ کو عقل اللہ نے دی ہے نہیں دی؟ علم دیا ہے نہیں دی؟ صلاحیت دی ہے نہیں؟ تو نجدین اگر لفظ یہاں آیا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نجدین 2 راستے ہیں، ایک صراط مستقیم ہے اور ایک وہ ٹیڑھا راستہ ہے جو شیطان اور طاغوت اور خواہش نفس والا راستہ ہے۔ یہ آپ نے ساری باتیں سنی ہیں، پہلے نہیں سنی؟ جی سر۔ تو نجدین آپ کو سمجھ آنا چاہیے۔ سر جی جو سورہ دہر کی آیت ہم پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیسا واضح رب بتا رہا ہے کہ ہم نے راستہ دکھا دیا، راہ سجھا دی، خواہ شکر کرنے والے بنو یا کفر کرنے والے بنو۔ اب رب نے تو بتا دیا ہمیں سب کچھ، ہماری ہی کم بختی ہے کہ ہم اس کو غور و فکر نہ کریں اور اپنے لیے راستہ صحیح چونے نہیں۔ گرتاج صاحبہ، آپ مزے لے رہے ہیں اس راستے پہ چلنے کے، اس لیے آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے سب باتیں۔ اگر ہم نے اس راستے کی پابندی نہ کی، دنیا اور آخرت کا نقصان ہے۔ آپ دیکھیں اس نبی جو یتیم، نہ والد نہ بھائی کوئی نہیں ہے، اور اس کو اللہ نے کس قرآن کے ذریعے کیا اس راستے پر چل کے کامیابیاں حاصل کی۔ جس دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا، پورا عالم عرب قرآن کی روشنی میں بالکل روشن تھا۔ آج مسلمانوں کی تعداد دیکھیں، نام و نہاد مسلمانوں کی تعداد بھی دیکھ لیں، ابھی بھی آپ دیکھیں کہ کل آپ کو پتہ ہے نا کہ وہاں ایک عالم کا اس لیے قتل ہو گیا کہ اس نے دعا کی کہ اس امریکہ کو، ان کو تباہ کر اور اللہ تعالیٰ کامیابی دے ایران کو۔ ہم آج بھی فرقہ پرستی، اللہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے کمزوری کی، مسلم کی۔ حد یہ ہے کہ ہم اگر آج ایران کی مخالفت کرتے ہیں تو دراصل ہم کس کی مدد کر رہے ہیں؟ ٹرمپ کی بھی اور بیٹن کی بھی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں علامہ اقبال نے فرمایا نا کہ کوئی پستی کا حد سے گزر نہ دیکھے۔
کہ یہ امت ایک مسلمہ کس پستی میں چلی گئی ہے۔ حالانکہ قرآن بھی ہمارے پاس موجود، وہی قرآن جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کی روشنی میں جہاد و قتال کر کے دنیا کو روشن کر دیا، عربوں جیسی جاہل قوم کو اٹھایا اور دنیا کا نمونہ بنا دیا۔ یہ اس قرآن کی برکتیں ہیں، یہ اس نبی کی برکتیں ہیں۔ اچھا، یہ تو میں نے آپ کے سامنے، اب ہم آخری پیج 3 پیج پہ آتے ہیں۔ ان لیس الانسان الا ما سعى، انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے سعی کی۔ تو انسان کو حاصل کب ہوگی کوئی چیز، اچھی یا بری؟ جس کے لیے وہ کوشش کرے گا، قرآن و سنت پہ چلیں گے، قرآن و سنت پہ چلے گا، اچھی سے اچھی چیز اس کو، اور کوشش کرے گا۔ تو اگر شیطان اور طاغوت کے آزادی اللہ نے دے دی ہے کہ چاہو تو جو بھی استعمال کرو، کیوں؟ اللہ کی بادشاہت میں کخ بھی فرق نہیں پڑنے والا اگر ساری دنیا فسق و فجور میں مبتلا ہو کے شیطان بن جائے۔ کیوں؟ اس نے ایک کلمہ کن کہنا ہے اور تباہ و برباد ہو جائے گی۔ آپ دیکھ لیں انبیاء کی مخالفت کرنے والے، کیوں انبیاء کی مخالفت میں اللہ کا مخالفت تھی؟ کیوں اللہ کی مخالفت تھی؟ جلدی بتائیں۔ کیونکہ انبیاء اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں، جو انبیاء کی مخالفت کرے گا وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرے گا۔ حالی بیچ میں ایک وہی کا لفظ لائے نا کہ اللہ اپنی صحیح پسند اور ناپسند کو اللہ وحی کے ذریعے لوگوں تک انبیاء پہنچا رہے ہیں، کتابیں پہنچا رہی ہیں۔ تو کوشش جو ہے والذین جہدوا فینا، جو انتھک کوشش کریں گے، اٹموسٹ ایفرٹ کریں گے، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو ضرور بالضرور سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ تو کوشش اتنی بڑی چیز ہے، ذرا نوٹ کریں۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہے، وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا، مزے سے کھاؤ، نعمتیں ایسی کہ تمہیں تصور میں بھی نہیں، کھاؤ مزے سے، حیث شئتما، جہاں سے تم دونوں چاہو، لیکن ایک کام کرنا، وَلَا تَقْرَبْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر اس کا پھل جس کو منع کیا اگر چکھو گے، کھاؤ گے تو تم ہمیشہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ظالم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات جو عین حق ہیں اس کی خلاف ورزی کرے۔ اچھا، اس آیت پوری کو کس پس منظر میں دیکھ رہے ہیں آپ؟ جلدی بتائیں، ارم بتائیے جلدی سے۔ سر یہ اسی طرح ایک ٹریننگ کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کو رکھا، اللہ نے آزمائش کے لیے، یہ جنت ہے جو تمہارا ٹھکانہ ہے، جی لیکن اگر نافرمانی نہیں کرو گے۔ اچھا، شیطان نے نافرمانی کی کہ بھائی میں تو اس آدم کو سجدہ کرتا ہی نہیں، مٹی سے بنا، میں آگ سے بنا ہوں، میں سپیریئر ہوں، اور ڈٹ گیا۔ لیکن آدم نے ایک کام کیا، جو ہی اس کو غلطی کا احساس ہوا فوراً اللہ سے معافیاں مانگی۔ توبہ کا مطلب ہے اللہ نے کو یہ پتا تھا کہ آدم سے غلطی ہوگی، لیکن توبہ کا دروازہ کھلا رکھنے کا مطلب یہ تھا کہ نیک لوگ توبہ کر کے فوراً اپنی اصلاح کریں گے۔ اور آدم کو اللہ نے بتا دیا اب چلو دنیا میں، آگے جو آیت آئی ہے، اور دنیا میں تم رہو گے، اگر میں ہدایت بھیجوں گا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے اس ہدایت کی پیروی کی۔ آج ہمارے پاس قرآن ہدایت کے لیے اور عمل کا نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا کلیئر ہے میسج۔ اچھا، تو یہاں آج 35 میں جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ جنت دکھا دی جو اس کا اصلی مقام ہے، اور شرط بھی بتا دی کہ اس جنت میں اور اس جہنم میں کون کون جائے گا۔ کوئی سوال؟ آگے آیت انفال کی 53 میں بتایا، ایک اصول بتا دیا، قرآن نے اصول بتائے ہیں۔ کیا اصول ہے؟ ذالک بان اللہ لم یک مغیر نعمتا انعمها علی قوم، اللہ کی سنت اس کے مطابق ہوا کہ اگر وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا،
کب تک نہیں؟ حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ آج ہم بڑی بری حالت میں نا، اللہ کا یہ ہمیں آیت بتا رہی ہے، اگر ہم قرآن و سنت کے راستے پر آ جائیں اور ہم اپنے آپ کو بدل لیں قرآن کے مطابق، تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر آپ ہماری ساری دعائیں بھی اللہ قبول کرے گا، مہلت بھی دے گا۔ اور کیوں؟ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سن بھی رہا ہے، دعائیں ہماری سن رہا ہے، ہمارے کرتوت جو برے ہیں ان کی باتیں سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ بس علیم کا مطلب ہے اس کے سب علم میں ہے۔ کتنی کلیئر ہیں یہ باتیں۔ اسی بات کو سورہ رعد کی 11 میں پھر فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جو خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ ہم آج بھی مغرب شیطان کے پیچھے، نیتن ہو کی مدد، ہندوانہ رسم ہمارے اندر، تو ہم تو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ اگر کوشش کر رہے ہوتے، یہ سب کام ہم قرآن کے حکم کے مطابق کرتے، اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مطابق کرتے۔ آخری بات جو سورہ یونس کی آیت 44، اللہ تعالیٰ لا یظلم الناس شیئا، ذرا برابر ظلم نہیں کرتا، ولیکن الناس انفسهم یظلمون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ افضل سر جی چیمہ یہ صاحب تو اب بتائیے۔ سارا ہم نے پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں ہمیں بتا دی، سارا کچھ سمجھا دیا، اتنا کچھ دینے کے باوجود بھی ہم نے شکر گزاری نہیں کی اور ہم نے صحیح راستہ اپنے لیے اختیار نہیں کیا، تو ہم نے اپنے اوپر خود ظلم کیا نا۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ، بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا، یہی اس کی تشریح ہے سر جی کہ مجھے وہ بندو، یاد آ رہی تھی دعا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، حضرت آدم کی۔ اگر افشا صاحبہ یہ دعا پڑھنے والے مرد یا عورت کو یہی پتہ نہ ہو کہ میں نے ظلم کیا ہے، ظلم جیسے اسرتاج بہن نے بتایا کہ ظلم یہ ہے کہ پوری ساری قرآن سے آیات جو میں آپ اس پیج 3 پہ آ گئی ہیں، اگر ان کے خلاف کیا تو ظلم کیا۔ اللہ کی نافرمانی ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ بے شک۔ دعا اس وقت مانگیں، دیکھیں دعا وہ قبول ہوگی، یاد رکھ لیں، صرف دعائیں سے بتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے حرم میں دعائیں کرتے رہتے، کیوں جہاد و قتال کیا؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم کریں گے، مانیں گے، ساری اللہ تعالیٰ عظمتیں اور عزتیں آپ کو نصیب کرے گا۔ صرف دعائیں سے کچھ نہیں ہوتا، دعائیں ضروری ہیں لیکن اس کے ساتھ عمل۔ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے اللہ نہیں بدلے گا۔ دعاؤں بڑی ضروری ہیں، دعاؤں ہی وہی کرتا ہے، لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ ہم پوری کوشش کریں۔ بدر کے میدان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہدین کو لے کے آ گئے، جو وسائل موجود تھے لے کے آ گئے، اللہ نے کیسی مدد فرمائی، یہ تاریخ گواہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں، بہنوں اور بھائیوں، آپ کے سامنے 3 پیجز پہ ساری آیات کے وہ ٹکڑے ہیں یا پوری آیات ہیں جو اس حوالے سے اہم تھیں، آپ کے سامنے موجود ہیں۔ میں نے کئی دفعہ گزارش کی ہے، آپ میں سے کتنے لوگوں نے پرنٹ کرایا ہے بھلا ان چیزوں کو؟ میں نے کروایا ہے جی، 900 روپے مجھے جی میں نے سب کروائے ہیں، 900 روپیز پے کیے ہیں، وہ آپ مجھے بھیج دیں۔ کیوں میں آپ کو 900 کیوں بھیج دوں؟ ایک میں منٹ، نے 900 ہی دیے ہیں نا۔ تو میں آپ کو کیوں بھیج دوں؟ اس کس لیے وجہ کہ سے؟ آپ نے اپنے کہنے فائدے کے لیے کیے ہیں، خاص سر کے فائدے کے لیے تھوڑا کیا ہے۔ ارے وہ ویسے کہہ رہے ہوں گے اب۔ سر کو کہہ رہا ہوں میں تو۔ نہیں، میں بھی آپ سے اسی لیے گزارش کر رہا ہوں کہ ہاں جس جی، کسی نے کیے آپ مجھے یہ بتائیں، نہیں آپ سر، یہ اس کا چیزیں فائدہ ہوا ہے، اس کا نہیں، فائدہ آپ ہوا ہے ہارڈ یہ ایسی کاپیز چیزیں۔ آپ دوسرے دوستوں کو بھی دکھا سکتے ہیں، آپ خود درس دے سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے۔
جی جی، میں نے وہ ساری فائل بنا لی ہے اور کل میں نے الحمدللہ، یہی سارے میں پرنٹ کروا دوں. اس لیے میں نے کہا کہ آپ فائل بنا لیں گے نا، یہ آیتیں آپ کے موبائل میں کسی وقت گم ہو سکتا ہے، ڈیلیٹ ہو سکتی ہیں، لیکن اچھا سر، میں نے ایک گزارش اور بھی کرنی ہے، آپ نے مائنڈ بھی نہیں کرنا ہے. یہ تھوڑی سی ایڈوانس لیول کی باتیں لگ رہی ہیں جو آپ ہمیں پڑھا رہے ہیں. یعنی اب ہمارا ہر آیت کو پڑھتے ہوئے وہی فوکس ہے کہ انسان ہے، اس کے اوپر اللہ کے انعامات ہیں. مطلب جب سے لیکچر سٹارٹ ہوا ہے ہمارے ذہن میں وہی چیز ہے کہ حضرت انسان کے اوپر اللہ کے انعامات ہیں اور اس سے ریلیونٹ آیات سر بتا رہے ہیں. تو جو اس آیت کا مفہوم یا ریفرنس ہوتا ہے یا کانٹیکسٹ ہوتا ہے اس سے کچھ پتہ نہیں چلتا، کیونکہ ہم نے قرآن پاک کو اس طرح سے نہیں پڑھا ہوا. میں بھی سارے پارٹیسپینٹس میں سے اکثریت ایسی ہو جنہوں نے اس کو پڑھا ہوا ہو، ان کے یہ لیول پک کرنا بڑا آسان ہے. ہمارے لیے اگر آپ قرآن پاک اور ترجمہ تفسیر کو ہی کنٹینیو کریں گے، پھر آپ اس کو ریلیٹ کر لیں انسان کے ساتھ، نفس کے ساتھ، دل کے ساتھ، تو پھر ہم لوگ بھی ساتھ ساتھ چلیں گے. باقی آپ کی جیسے مرضی. آپ نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. اچھا، مجھے آپ تجویز کریں. آپ سر دیکھیں نا، آپ نے کہا پہلے ترجمہ تفسیر اور اس کے بعد اس کی ریلیونٹ ایکسپلینیشن، یہی جی تین سر، چیزیں آپ اس کہی. کے آیت کے اندر بھی بتا سکتے ہیں. آیت کے اندر بھی آپ ریلیونٹ چیز، جیسے آپ نے سورہ حشر کی آیات بتائی تھی نا، جب اللہ تعالیٰ کی صفات اور تو آپ نے بہت اچھا ایکسپلین کیا تھا. وہ الذی مصور، اس طرح کی کوئی مجھے آیات اب صحیح یاد نہیں ہے. سورہ حشر کی جو آخری دو آیات ہیں، المالک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، وہ جب آپ نے پڑھائی تھی نا تو بہت شاندار تھا، بڑا دل کو کھب گئی تھی، کیونکہ قرآن بھی آگے تھا، ریلیونٹ آیات بھی تھی، ریفرنس کانٹیکسٹ بھی تھا، ایڈیشنل چیزیں بھی آپ نے بتا دی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں جب ہم آیت پڑھ رہے ہوں اس کے ساتھ دل کی بات ہو، نفس کی بات ہو، امارہ کی بات ہو، ضمیر کی بات ہو، مطمئنہ کی بات ہو، یہ ساری چیزیں وہاں ریلیونٹ اگر آ جاتی ہیں نا تو پھر ہم لوگ اور زیادہ خوش ہوتے ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں. تو ابھی یہ جو آپ نے بتایا ہے، میں 1 گھنٹہ آپ کے ساتھ ہی رہا ہوں آلموسٹ، اور میں پڑھتا بھی رہا ہوں، سنتا بھی رہا ہوں، لیکن وہ سچی بات ہے. سچی بات یہ ہے کہ پھر وہ خلش رہ جاتی ہے کہ یار پتہ نہیں اس کا ریفرنس کیا تھا، اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا. میں نے نہ تفسیر کھولی ہے نہ قرآن کھولا ہے، بس یہ پیج لے کے بیٹھا ہوں. تو تھوڑی کمی سی محسوس ہوئی ہے جو کہ میں نے کہا آپ کو کمیونیکیٹ کر دوں. اچھا سر اگر آپ فاضل اجازت دیں تو میں کچھ کہوں. جی فرمائیں، جزاک اللہ. سر یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، جب شروع میں نے کلاسز جوائن کی تھیں تو میری بھی بالکل سیم کنڈیشن تھی، لیکن میں آپ کو اپنے تجربے کے مطابق بتاؤں کہ مجھے ان لیکچر سے اتنا فائدہ ہوا کہ جب سر تفسیر پہ آئے تو میرے یہ والی ساری جو چیزیں ہیں نا یہ کلیئر تھی، اور پھر وہ آیات مجھے بہت اچھی طریقے سے سمجھ آئیں. تو سر یہ لیکچرز مطلب آپ یقین کریں کہ آگے جو آپ سر پڑھائیں گے نا وہ ہمیں کھل کے ان چیزوں کی سمجھ آتی جائے گی. تو میں اپنا تجربہ بتا رہی ہوں کہ جب شروع میں ان لیکچرز کو سننے لگی تو سیم یہی کنڈیشن میری بھی تھی جو ابھی آپ کی ہے، لیکن آگے چل کے انشاءاللہ آپ خود کہیں گے کہ مجھے بہت فائدہ ہو رہا ہے. صحیح ہے، میں ایگری کر رہا ہوں. میں بھی 1 سال کے بعد ہم لوگ آپ لوگوں کی سٹیج پہ آ جائیں گے. ابھی ہم لوگ بڑی انشاءاللہ. جی بیسک. دیکھیں ابھی سر سورہ نساء پڑھا رہے ہیں تو کتنا لطف آ رہا ہے، اور ہر آیت لکھواتے ہیں یہ وہاں ہے، یہ وہاں ہے، یہ اس طرح سے ہے. تو وراثت کے، یتیموں کے، یہ کتنے حقوق سر نے ہمیں بتائے، تو ہماری نالج میں کتنا اضافہ ہوا ہے. یہ جو سر اسپیشلائزڈ لیکچرز ہیں نا آپ کے، یہ جو آپ نے دل پہ بات کی، انسان پہ بات کی، شیطان پہ کیا، نفس امارہ پہ کیا، تزکیہ نفس پہ، یہ آپ کے اسپیشلائزڈ سبجیکٹ ہیں. وہ ہے کور یا بیسکس جس کے ساتھ ہمیں چلتے چلتے اگر آپ اس کو ٹچ کرتے جائیں گے اور بھی اچھا ہے. پھر جب ہم تھوڑا پرانے ہو جائیں گے یا تھوڑا سینئر ہو جائیں گے تو میں بھی ہم ان کی طرح ہی، میڈم جنہوں نے ابھی بات کی ہے، ان کی طرح ہم لوگ بھی انجوائے کریں گے اور لذت لیں گے. بہرحال جی فی امان انصار صاحب، اللہ. میں نے 10 سال میں نے اس طرح تفسیر پڑھی ہے جس طرح ہم لوگ پڑھاتے ہیں، لیکن جب مجھے اتنی سمجھ نہیں آئی، میں ان چیزوں تک نہیں پہنچی جب تک میں نے یہ لیکچر اٹینڈ نہیں کیے. تو انشاءاللہ سر آپ کو بہت فائدہ ہوگا آگے چل کے، آپ ٹھیک ہے، خود اس بات کو تھینک یو. ایکسپیکٹ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ. لیکن سر قرآن کے یہ ساتھ انصار حوالے بھائی دیے گئے نا، بالکل قرآن کو ٹھیک پڑھتے کہہ ہوئے رہے ہیں، حوالے دیے گئے ٹھیک نا، وہ کہہ رہے زیادہ ہیں نا، بہتر. بالکل ٹھیک ہے. بھائی اس چیز کی کمی کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی. علم ایسی دولت ہے کہ وہ اور بڑھتی جا رہی کیا اور بات بڑھتی ہے، جا رہی. کیا بات ہے. چلیں سر کو قرآن کا ڈیسائیڈ کریں. علم، تفاسیر لکھ لکھ کے لوگ تھک گئے ہیں، لیکن ہر سبحان. زمانے کے مسائل کا حل اس قرآن میں موجود ہے. سر جی میں 30 سال سے پڑھ رہی ہوں، 30 سال سے.
الحمدللہ، اللہ کا سر شکر جی ادا ایک کریں۔ میرے ایک رب کا بات بڑا کہنا چاہوں احسان گی سر جی کہ یہ جو آیات ہیں الحمدللہ آپ نے ہر تفسیر کے ساتھ بھی ہمیں جہاں جہاں ریلیٹ کرتی تھی آپ نے بتائی ہوئی ہیں، تو باقی جو نئے ہیں وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اللہ کرے گا وہ بھی اسی طرح ساتھ چلنا شروع ہو جائیں گے، جیسے اب ہمیں سمجھ آ دیکھیں جاتی ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں، دیکھیں بات قرآن کی ہوگی، قرآن سے ہی ہوگی۔ انصر صاحب قرآن کہتا ہے والذین جہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کتنی دفعہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں جو انتھک اٹ موسٹ ایفرٹ کرے گا میں اس کو ضرور ضرور ہدایت دوں گا۔ آپ اپنی اللہ نے آپ کو بڑی ذہانت دی ہے، میری آپ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، آپ اگر پورے کوشش کریں گے انتھک تو یقیناً آپ کو شرح صدر اللہ کر دے گا۔ انشاءاللہ لیکن انشاءاللہ۔ اگر میں پوری کوشش کر رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ قرآن اور سنت سے کبھی ہٹا ہوا ہوں، کبھی میں نے ان کے حوالے سے علاوہ بات کوئی کی ہو، بتائیں مجھے۔ ہاں نہیں نہیں، بالکل بالکل بالکل، تو ماشاءاللہ۔ برائے مہربانی آپ ذرا مطلوبہ کوشش کریں، اللہ کا وعدہ برحق پکا سچا ہے۔ اچھا اللہ پاک ہم لوگوں کو سب کو اسی طرح سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اچھا، اب یہ تو تھے اللہ تعالیٰ پر احسانات کی آیات جو 3 پیجز پہ۔ اب آ جائیے انسانی کمزوریاں، خامیاں اور ان کا علاج قرآن مجید کی نظر میں، جو اگلا ہمارا سبق ہے اور اہم ترین سبق ہے۔ اچھا، اب انسان کی کمزوریاں سنیے، میں سارا علاج بھی بتاؤں گا جو قرآن نے بتایا، حدیث نے بتایا، وہ سارا بتاؤں گا۔ اچھا، اب پیج 11 والے ہینڈ آؤٹ پہ آ جائیے۔ پہلی آیت ان الانسان لکفور مبین، حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے۔ تھوڑی سی بات ہے، آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں کہ ٹائم ختم ہو گیا، جی ٹائم ختم ہو گیا سر جی۔ اچھا ختم ہو گیا ہے؟ نہیں ابھی 3 5 منٹ منٹ ہیں، ابھی 5 منٹ ہیں شبانہ۔ اچھا سر جی، اچھا مجھے سنیں بڑے غور سے، میں شروع کر دوں تاکہ آپ کل پڑھ کے آئیں۔ اچھا، ان الانسان لکفور مبین، ناشکرہ بھی ہے اور مبین بڑا کھلا ہوا ناشکرہ ہے۔ آپ کبھی سوچیں کہ میں اور آپ کبھی ہم نے اس طرح شکر کیا جس طرح اللہ کے انعامات ہیں، حق ادا نہیں کیا، مانیں گے آپ؟ اور عام انسانوں کو دیکھ لیں، مجھے یہ بتائیں جس کو اللہ نے ہائی کورٹ کا جسٹس بنایا ہے اور وہ فیصلے اس کتاب کے خلاف کر رہا ہے جو کتاب مجھے زندگی بخش کتاب ہے، اگر وہ فساد زدہ فیصلے کرے گا جو کر رہے ہیں، دیکھیں تباہی کی عالم دیکھیں، قتل و غارت دیکھیں، چوریاں اور ڈاکے دیکھیں۔ آپ اپنا گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ سکتے ہیں، مین گیٹ؟ بتائیں مجھے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ہے اس کا مطلب کہ انسان کھلا، کہ اللہ نے ہدایت بھیجی، انبیاء بھیجے، کمال کی کتاب قرآن بھیجی، کمال کا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، محفوظ فرمایا، ہم اس سے بیزار چھوڑ کے اور ہم دنیا میں ان کاموں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم کھلے ناشکرے ہیں۔ کتاب کا بندوبست اس نے خود اپنے ذمے لے لی، حفاظت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل، کنگھی کیسے کرتے تھے، بات کیسے کرتے تھے، چہرہ مبارک کیسا تھا، ایک ایک چیز محفوظ۔ اللہ تعالیٰ ان محدثین کو کروٹ کروٹ جنت دے، اور ہم ہیں کہ ناشکری کی انتہا۔ آمین۔ اچھا، دوسری آیت سنیں، میں اس کو کھول چکا ہوں۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لَظَلُومٌ کفار۔ یہ آیت پہلے ہینڈ آؤٹ میں گزر چکی ہے، کوئی سوال ہو آپ کا ضرور کریں، شاباش جلدی کریں۔ اچھا، انسان کی پہلے میں ساری کمزوریاں، پھر قرآن کس طرح ان کمزوریوں کا علاج کرتا ہے، وہ ساری چیزیں اسی ہینڈ آؤٹ کے اندر موجود ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ میں سے لوگوں نے پڑھا نہیں ہے، 3-4 دن سے یہ ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس ہے۔ اچھا،
اب 1 منٹ ہے. اگلی آیت پہلی تو آ گئی کہ کھلا ناشکر ہے. دوسری اس آیت عادیات میں کہا ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. کنود کا مطلب ہے انتہائی ناشکر ہے. اور وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ شَهِيدٌ، وہ خود اس پر گواہ بھی ہے کہ کتنا ناشکر ہے. خود جانتا ہے. وہ جو اپنے نفس کو دباتا ہے نا، قد افلح من زکاہا، کامیاب وہ جس نے تزکیہ نفس کا لیا. وقد خاب من دسا، یہ وہ شخص ہے جو ناشکر ہے. اس اندر سے اس کا ضمیر کہہ رہا ہے، یہ خود اس پر گواہ ہے اور اس کو دبا رہا ہے کہ نہیں مجھے رشوت لینے دو، کیوں میں جائیدادیں بناؤں گا امریکہ میں، یورپ میں، آسٹریلیا میں، اور ملک کا ستیہ ناش کروں گا. تو یہاں پر اب رک جاتے ہیں، اب وقت ختم ہوا ہے. کوئی سوال ہو آپ کا، آج ہو کل، ان کو پڑھیں. یہ بہت اہم آیات ہیں. کیوں؟ پہلے تو مجھے بتاتی ہیں کہ تم اس اللہ کا شکر ہی نہیں کرتے جس نے اتنے بڑے احسانات ہیں. 3 پیجز کا جو ہینڈ آؤٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اور یہاں کیا کمزوریاں ہیں. قرآن نے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کمال کی کتاب ہے. یقین مانے اس جیسی کتاب کسی سبجیکٹ کی کتاب نہیں ہے. یہ کتاب مجھے بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، کتنی عظیم ہستی ہے، اور تم کیسے اس کا ناشکرے ہو سکتے ہو جس کے تمہارے اتنے احسان ہیں. تو ان احسانوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کل بھی میں نے پڑھی آپ کے سامنے. کون سی آیت ہے بلا؟ جو سب بیماریوں کا علاج ہے. قرآن سب بیماریوں کا، وہ آیت نہیں، اس آیت میں حوالہ ہے. ہاں کون سی آیت ہے؟ جاءتکم موعظۃ من ربکم، سورۃ یونس کی 57. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، 100% ٹھیک کہا. وجاءتکم موعظۃ من ربکم شفاء لما فی الصدور، سینے کی ساری بیماریاں، حسد، بغض، کفر، نفاق، جھوٹ، دغا، فریب، جو سارے دل سے اٹھتے ہیں، ان سب کا علاج قرآن ہے. اور کل اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئیں گی. یہ 11 پیج کا ہینڈ آؤٹ بڑا مکمل ہے، بڑا مکمل ہے. کاش آپ اس کو پڑھ کے آئیں، سوال بھی کریں، سمجھیں بھی، مجھے بھی بڑی خوشی ہوگی. انشاءاللہ اللہ پاک سب کو توفیق دے اور آپ کو بہت جزائے خیر دے سر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک اللہ. آمین ثم آمین. اللہ پاک سب کو ہمت توفیق دے اور سمجھنے کی توفیق دے جیسے آپ سمجھاتے ہیں، اور یہ انصار بھائی بھی کافی ڈسکشن کرتے ہیں اور سمجھ آ جاتی ہے. اللہ پاک سب کو توفیق دے. دیکھیں زرتاج صاحبہ کہہ رہی ہیں میں 30 سال سے، عبداللہ بھی 26-27 سال سے لگی ہوئی ہیں، قرآن سے جڑی ہوئی ہیں. ارم کہہ رہی ہے، اور ہم لوگ بیچارے جو میرے اور انصار بھائی کی طرح کے ہیں، وہ اب بھی قرآن اور سنت کی راہ پر آئے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے اور قبول کرے ہم لوگوں کا یہ بیٹھنا، اور ہم لوگ تمام دنیا کے مسلمانوں کو توفیق دے اور سمجھنے کی اور قرآن اور سنت پہ چلنے کی، اور ہم لوگ کے اولادوں کو، ہم لوگ جو مرتے ہیں دیکھیں کتنا کتنا سبق سیکھتے ہیں ہم لوگ. صبح 1 گھنٹہ وہ ایسے لگتا ہے جیسے 15-20 منٹ کا یہ جو ہے لیسن ہوا ہے، اور لیکن وہ ختم ہو جاتا ہے تو دل کو دکھ ہوتا ہے. اللہ پاک سر کو بھی بہت ہمت توفیق دے، اور یہ اتنا خوبصورت جزائے خیر اللہ پاک ان کو دے کہ ہم لوگ بس اس ذات کا شکر ادا کرتے رہیں. ان کے داماد کے لیے بھی دعا کیجیے گا. جی بالکل. اللہ پاک انصار جوان بھائی صاحب یہاں پہ ہم لوگوں کے جرمنی میں بھی درس ہوا تھا، ہم لوگوں نے سب نے دعائیں کی تھی. اللہ پاک سر کو بھی بہت صبر کی توفیق دے. اور دیکھیں ہم لوگوں نے کتنا ان سے سبق سیکھا ہے کہ دیکھیں کتنا بڑا دکھ ہوتا ہے. یہ بھی کوئی